السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی تھوڑی بہت ٹھیک ہوں، تھوڑی طبیعت اوپر نیچے ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آڈیو آپشن والا، وہ ایک پیاری سی ریجن ہے، وہ تھوڑی ہرٹ ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہاؤس وائف ہوں، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ، تو آپ طنز نہ کرتی۔ تو بھائی میں نے بالکل بھی طنز نہیں کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے دور میں کوئی اتنا سمپل رہ چکا ہے کہ اسے یہ چیزیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم خود بھی پنگے لیتے رہتے ہیں۔ میں خود اگر مجھے بھی اتنی چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن میں جو ہے وہ پنگے وغیرہ لیتی رہتی ہوں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے یہ چیز سیٹ ہوگی یا کیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، کسی اور کی بھی ہوئی، تو میں معافی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں نے کل طریقہ بتا دیا تھا کیسے آپ نے آڈیو کو انگلش سے اردو یعنی میری آواز میں سیٹ کرنا ہے، تو آپ اسے پلیز سیٹ کر لیجئے گا اور بالکل بھی ہرٹ نہیں ہونا۔ تو مزید ٹائم ضائع کیے بنا میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ بھی لانگ ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ آپ لوگوں کی جو دن بھر کی تھکن اور اداسی ہے اس کو بھگا دے گی، اور بہت ہی پیاری جو ہے وہ ایپیسوڈ ہے۔ مزید ٹائم ضائع نہیں کرتی، ناول ہے حلف جاں بائی اسما مرزا۔ ایپیسوڈ ہماری 10 ایک ساتھ ہو چکی ہیں، اب تو یقیناً کہانی کھل کے آ چکی ہے، تو جس نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا وہ بھی پڑھنا سٹارٹ کر دے۔ تو ابھی جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایپیسوڈ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ لیٹس سٹارٹ۔ ٹھیک ہے، جو کام چنے ہیں وہ شروع کرو۔ انیس نے اسے دیکھتے ہوئے ہی گردن اکڑا کر حکم دیا، جس پر ارشیا نے ظالم اور سنگدل شخص کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ ترس کھا لے گا۔ مجھے ناشتہ تو کر لینے دو، کیا بی پی لو سے مارو گے؟ بھوک لگ رہی ہے۔ وہ رائس کھائے تھے، بس اس کے بعد کچھ نہیں کھایا ہوا۔ ارشیا نے باقاعدہ روحانسی شکل بناتے احتجاج کیا۔ انیس نے اس کے سامنے سے ہٹے کچن کی طرف کا راستہ چھوڑا۔ وہ ناسمجھی سے انیس کے منہ کو دیکھنے لگی۔ ناشتہ کرو جا کر۔ وہ جو غصہ تھی انیس کے کہنے پر کچھ لمحے اس سے ہی تکتی رہی۔ کمبخت آج لگ ہی ایسا پرجمال رہا تھا کہ ارشیا کی نظریں ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ پھر نرمی میں لپٹی فکر جتاتا ہوا اور جان کو آنے لگتا تھا۔ تم نے کیا ہے؟ وہ بے ارادہ ہی پوچھ بیٹھی۔ دونوں کی آنکھوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں کو فرصت سے دیکھا تھا۔ نہیں کر لوں گا، فاقب پر تم تھی، میں نہیں۔ جلدی کرو، ابھی تک یہیں جمی کھڑی ہو۔ چھوٹا سا دن ہے، آج ہی فارم ہاؤس کی ساری صفائی کرنی ہے۔ وہ نہریلے انداز میں اسے دوبارہ بھیجتے بولا، مگر ارشیا جاتے جاتے رک کر انیس کو دیکھنے لگی، جو اس کے رکنے پر دوبارہ ٹھٹک سا گیا۔ اب کیا ہے، کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ وہ اس کی جمی نظروں کے آگے بے چین ہوا، جبکہ ارشیا نے فوری سر جھٹکا۔ تم مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اینگری برڈ ہو ریڈ والے؟ ارشیا المیر کے سوال پر ٹھیک اس کے سامنے آن جما۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں دیے دلچسپ نگاہوں سے وہ ارشیا کے چہرے کا محاصرہ کیے ہی چلا جا رہا تھا۔ جو بھی ہوں، تمہیں کیوں مسکرا کر دکھاؤں؟ وہ تندہی سے بولا۔ آواز و لہجہ دونوں کھردرے تھے۔ شاید میں بھی اسی بہانے مسکرا دوں۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کاس کسی بے خود الاؤ کی طرح جل کر بجھتی انیس غانم کی آنکھوں نے دیکھی تھی۔ وہ تیر کی طرح کسی کے بھی سینے میں پیوست ہو سکتی تھی، جیسے اس وقت انیس کے جگر کو پار کی تھی۔ جا کر ناشتہ کرو، بھوک تمہارے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ نظریں چراتا وہ پاس سے گزرتا ہوا چھت پر نکل گیا، تاکہ جب تک یہ ناشتہ کریں وہ تھوڑی چہل قدمی کر لے۔ دھوپ آج بھی بہت حسین تھی، سکون پہنچانے والی۔ اثر نے بہت مزیدار آملیٹ بنایا تھا، بہت ساری سبزیاں ڈال کر، اور چائے بھی اس نے بہت سٹرونگ بنائی تھی۔ ارشیا کو پسند آئی تھی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں رکھا پورا آملیٹ ختم کیا، 4 بریڈز کھا گئی اور چائے بھی پورا کپ پی لی تھی۔ اثر بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ انیس 10 منٹ تک نیچے آیا تو ناشتہ دونوں کر چکے تھے، جبکہ اثر نے برتن سمیٹ کر سنک میں رکھے تھے۔ وہ دھونے لگا تھا، پر ارشیا نے اسے فوراً منع کیا۔ یہ میری ڈیوٹی ہے اثر، تم مت دھو۔ ارشیا نے اسے یہ کہے حیران و پریشان دونوں کیا۔ آپ کی ڈیوٹی کیوں ہے؟ چھوڑنے، ٹھنڈ لگ جائے گی آپ کو، زیادہ نہیں ہے، میں دھو لیتا ہوں میم۔ اثر کو بالکل اچھا نہ لگا کہ وہ نواب زادی اور محل میں پلی لڑکی یوں جھوٹے برتنوں کو چھوئے۔ اثر زمان پیچھے ہٹو، دھونے دو اسے۔ ارشیا نے غنیمت جانے اثر کو برتن دھونے کی اجازت دی۔ تبھی وہ جلاد پیچھے سے بآواز بلند پکارا،
जिस सबब असर को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। अर्शिया ने एक उसील नजर गर्दन फेरे अनीस पर डाली और सिंक के पास से रखकर इसने प्लेट्स को लिक्विड वॉश डालकर साफ करना शुरू किया और बारी बारी नल के नीचे रखकर वो बर्तन धोने लगी। असर को अनीस ने गार्डन में बिखरे पत्ते साफ करने की जिम्मेदारी दी। पूल का पानी क्लीन करने का कहा तो वो भी अपने काम लगा। अनीस वहीं किचन के डोर के पास रुककर अर्शिया को बर्तन धोता देख रहा था। वो अपने नाजुक नाजुक खूबसूरत सजे हाथों से बर्तनों को धोकर रैक पर ही रख रही थी ताकि पानी निचड़ता जाए। फिर वो रुककर अपने मैनिक्योर के आदि खूबसूरत हाथों को खोलकर देखे। ठंडी आह भरती कि उसे ये बर्तन धोने पड़ेंगे कब सोचा था। मेरे नेल्स, अर्शिया ने अपने नाखूनों को रुहान से होते देखा क्योंकि वो गीले होकर अजीब लग रहे थे। अनीस बड़ी दिलचस्पी से अर्शिया की आहें और उदासियां देख रहा था। वो बर्तन सारे धोए पलटी ही जब दोनों की नजरें आन मिली। अर्शिया को उम्मीद न थी वो यहाँ खड़ा होगा। क्यों फारिग खड़े हो, तुम भी काम करो ना, मेहमान हो क्या यहाँ के। अर्शिया पास से गुजरकर हफत से डांटती हुई बड़बड़ाकर बाहर निकली ताकि दूसरा काम भी जल्दी से करे। जबकि जाते जाते इसने अपना कोट उतार कर वहीं काउच पर फेंका, मगर बाहर जाते जाते वो रुककर पलटी जहां वो चलता हुआ इस तक आ चुका था, अपनी खतरनाक निगाहों से अर्शिया को निहारता हुआ। मुझे बालों के लिए कोई स्कार्फ या फिर कोई रबर बैंड दो, वरना मुझसे सहन और पूल साइड एरिया की सफाई नहीं हो पाएगी। क्या है तुम्हारे पास ऐसा कुछ? खुले बिखरे बालों को दोनों हाथ उठाकर समेटे वो अनीस के करीब रुकती बेकरार सा हुए बोली, जो अभी भी उसे ही देखने में मसरूफ था। फिर वो कुछ सोचते हुए अर्शिया का सरता पैर स्कैन करता हुआ रुख मोड़े कमरे की तरफ बढ़ा। ये कमरा अर्शिया वाले कमरे के बिल्कुल सामने था। अर्शिया ने अपनी मुंतजर निगाहें वहीं डोर पर गाड़ी जहां वो गया था। अनीस ने कमरे में पहुंचकर कुछ सोचते हुए वार्डरोब एरिया की तरफ रुख किया। फिर उसने कबर्ड का एक पट खोला। सामने उसी के कपड़े हैंग थे, मगर अनीस ने एक तरफ सिरकाते किया और वहीं नीचे एक बालों को लगाने वाला रुमाल शेल्फ पर तय हुए पड़ा था, स्याह रंग का। अनीस ने उसे नरमी और मोहब्बत से उठाया। वो बहुत मुलायम से कपड़े से बना था, इस पर लंबी सफ़ेद लाइंस थी। अनीस ने वही रुमाल अपनी मुट्ठी में लिया और कमरे से निकला। अर्शिया तब तक वहीं खड़ी उसकी मुंतजर थी। जब अनीस को आता देखे उसकी नजरें अनीस के हाथ पर जाकर रुकी। ये लो। अनीस ने वो बालों पर लगने वाला रुमाल अर्शिया की तरफ बढ़ाया, जिसने उसे थामने की खातिर अपने पकड़े बाल जब छोड़े तो वो फिर से अर्शिया के इर्द गिर्द बिखर गए। एक अलग सा सहर था उसके बालों का, जो यूं बिखरने पर इर्द गिर्द हावी हुआ था। ये तुम्हारा तो नहीं हो सकता, किसका दे रहे हो? अर्शिया ने रुमाल को उसके हाथ से लेकर मुंह में पकड़ा और दोबारा से अपने दोनों हाथों से अपने बालों को जकड़ते हुए पकड़ा और पोनी की तरह एक हाथ में बाल लेते दूसरे हाथ से मुंह में दबा रुमाल निकाल कर अर्शिया ने अपने बालों की पोनी बनाते लपेटा। पर देख वो अनीस को रही थी ताकि वो उसका जवाब दे, मगर अनीस की नजरें हराम हो जो अर्शिया के हाथों पर से हटी हो। अर्शिया ने इस बालों के रुमाल से अपने बाल बांधे और रुमाल के दो किनारे लटकते छोड़े। टेल पोनी सी बन गई, जबकि रुमाल के लटकते किनारे भी लहराते बालों के साथ मिलकर खूबसूरत लग रहे थे। मेरी ममा का है, वापस दे देना मुझे, वो कहकर रुका नहीं और घर से निकलता गया, जबकि अर्शिया पर तो वो सख्ताधारी कर गया था। अर्शिया ने वहीं से घूमकर लिविंग एरिया के आगाज में मौजूद दीवारी आईने में खुद को देखा तो ना चाहते हुए भी फीका सा मुस्कुरा दी। अपनी माँ की चीज मुझे दे दी, इस सड़े इंसान की भी समझ नहीं आ रही मुझे। वनीस के इस छोटे से अमल से सरशार हो गई थी कि जो उसने अपनी माँ से जुड़ा हिस्सा उसके हवाले किया, ये कोई आम बात ना थी। बहरहाल इस दिलबराना कैफियत से अर्शिया ने खुद को जल्दी ही बाहर निकाला। फिर खुद भी अनीस के पीछे बाहर निकली, जहां अनीस ने असर से बाहर के सहन की सफाई के लिए सामान मंगवा लिया था। अर्शिया ने बाहर पहुंचकर अनीस के तहकमाना इशारे पर झाड़ू पकड़ते एक सर्द सी नजर धूप की तमाजत में कुछ ज्यादा ही चमकती सुनहरी आंखों पर डाली। अर्शिया ने एक हाथ अपने नाक और मुंह पर रखा, जबकि दूसरे हाथ में पकड़े झाड़ू से वो वहां की गर्द झाड़ना शुरू हुई। असर का बाहर का काम मुकम्मल हुआ तो इसने अंदर कमरों की सफाई जाकर शुरू की, जबकि जितनी मैली चादरें और कवर्स थे वो भी असर ने बाहर ला कर रखे ताकि उनके धोने का भी इंतजाम हो सके। अर्शिया ने अपना दूसरा काम भी 10 मिनट के अंदर अंदर कर दिया। जितनी गर्द और पत्तों का कचरा था वो भी इसने खुद ही उठाकर डस्टबिन में फेंका। कर दिए मैंने अपने काम, अब मुझे शॉवर लेना है।
جا کر کیا تم مجھے کچھ اور کپڑے لا دوگے؟ دیکھو کتنی گرد تھی، یہ میلے ہو گئے ہوں گے نا، اور میں بہت سینسیٹیو ہوں، مجھے ریشز ہو جاتے ہیں۔ انیس جس نے واشنگ مشین میں پانی بھر دیا تھا اب ڈٹرجنٹ ڈال رہا تھا۔ ارشیا کے پاس آ کر رکتے اور فرمائش کرنے پر اس نوابی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنی ریکویسٹ پر فوراً عمل درآمد بھی چاہتی تھی۔ تمہاری ساری حساسیت مار کر ہی بھیجوں گا میں تمہیں یہاں سے، فکر مت کرو۔ ابھی یہ کپڑے باقی ہیں، سب بھی تم ہی دھونے والی ہو۔ سزا ہے تمہاری یہ، پھر تمہیں نئے کپڑے بھی مل جائیں گے، انہیلر بھی اور میڈیسن بھی، لگو کام پر۔ انیس نے اسے واشنگ مشین جو کہ ذرا پرانے سٹائل کی تھی تیار کر دی تھی، جبکہ خود وہ نہایت سکون سے ارشیا کے دماغ پر دھماکہ کرے پیچھے ہٹ گیا۔ ویٹ، کیا مطلب؟ میں کیوں دھونے لگی؟ یہ تمہارا کام ہے، کب سے مجھ پر اور اسد پر حکم چلا رہے ہو فارغ مستنڈے۔ اب یہ کام بھی میرے سر تھوپ رہے ہو، 2 کاموں کی بات ہوئی تھی، کر دیے، اب یہ تم کرو۔ ارشیا نے سرے سے انکار کرتے احتجاج کیا، کیونکہ یہ بالکل بھی طریقہ نہیں تھا، اوپر سے سزا بھی مفت کی۔ بھلا وہ کیوں سزائیں جھیلتی رہے؟ کیا اس جگہ بس رہنا کسی سزا سے کم تھا؟ تمہیں کیا کہا ہے؟ یہ سزا ہے، اگر تم نہیں کرو گی تو ایک کام مزید شامل ہوگا۔ یہاں تمہیں سننے اور تمہاری بری حالت دیکھنے کوئی نہیں ہے، اس لیے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں مجھے۔ جو کہا ہے وہ کرو، مجھے ابھی اور بہت کام دیکھنے ہیں۔ اور مشین دھوئے گی، تمہیں بس کپڑے نکال کر پانی میں گھنگالنا ہے، اتنے پہ نہیں مرتی تم، نہ سانس پھولے گا تمہارا۔ وہ کسی فوج کے کمانڈر کی طرح بس حکم صادر کرتا تھا۔ اب بھی وہی کیے گیا، جبکہ ارشیا نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل آنکھوں میں دبایا تھا۔ بیڈ شیٹس، پردے اور کور سب ہیوی تھے، وہ کیسے انہیں پانی سے دھو سکتی تھی بھلا؟ اس نے تو یہ والی مشین بھی نہیں دیکھی تھی جس میں خود پانی بھرنا پڑتا تھا، پیچھے ایک پائپ بھی تھا، ایک ہک تھی۔ ارشیا کو اپنی زندگی اس لمحہ بہت زیادہ مشکل لگی، کیونکہ وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ انیس اور اسر نے سب کمروں کی صفائی ساتھ کی، ڈسٹنگ اور باقی بھی، فرش کلین کیے، ہر چیز کو گزارے لائق بنانے میں بھی انہیں گھنٹہ لگا تھا۔ اور جب گھنٹے بعد انیس باہر آیا تو وہ ایک بیڈ شیٹ جو اس نے ایک چکر میں مشین کے اندر ڈالی، وہی نکال کر نیچے زمین پر چھوٹی سی چوکی پر بیٹھی پانی ڈالے اس کی جھاگ نکال رہی تھی۔ انیس نے ایک نظر چلتی مشین کے اندر ڈالی، جہاں اب بس 2 تکیوں کے کور گھوم رہے تھے، جبکہ ڈھیر کپڑوں کا گھنٹے بعد بھی ویسا کا ویسا نیچے پڑا تھا۔ انیس کا پارا آسمان تک چڑھا۔ یہ لڑکی 1 گھنٹے میں بس ایک چادر دھو سکی، اور وہ بھی اس سے اس کی جھاگ ہی نہیں نکل رہی تھی، الٹا اپنے شوز، اپنی پینٹ سب گیلی کر بیٹھی تھی۔ پھر پانی بھی ٹھنڈا تھا، تو بیچاری کا حال تو انیس کی سوچ سے کہیں 1000 درجے برا تھا۔ تم سے ایک کپڑا نہیں دھلا ابھی؟ انیس کا دل چاہے اس پھوہڑ لڑکی کو اچھی سنائے، پر کہیں دل ہی دل میں اسے بھیگا دیکھ کر افسوس بھی ہوا، تو انیس نے اپنا غصہ کم ہی رکھا۔ جبکہ ارشیا جو غصے سے بھری بیٹھی تھی، نل بند کرتی چوکی سے اٹھتی ہوئی اس کے سامنے آن جمی۔ دیکھو میرے ہاتھ سائیکوپیتھ! ارشیا نے اپنے ہاتھ کھول کر اس کے سامنے لہرائے، جس نے ایک سرسری نگاہ ارشیا کے ہاتھوں پر ڈال کر ہی دیکھ لیا تھا، وہ ان کی سرخی اور کپڑے پہلی بار دھونے کی تشدد دکھا رہی ہے، پرفیکٹ دھوبن جیسے ہیں۔ انیس غانم کے اکڑ کر دیے کمنٹ پر ارشیا نے انہی نڈھال ہتھیلیوں سے اس کی شرٹ کا گریبان دبوچا۔ ایک پل تو انیس غانم اس کی شیر سی قوت پر حیران رہ گیا کہ لگتی تو سنگل پسلی تھی، پر اسے کیا پتا کتنی ماہر ہے۔ وہ حفیظ سا ارشیا کی جانب جھک آیا، اس قدر قوت تھی ارشیا کے ہاتھوں میں۔ جب ہمارے بیچ طے ہوا تھا کہ میں برتن دھو لوں گی اور باہر کا صحن صاف کروں گی، تو اب یہ کپڑوں کا اضافی کم میرے سر تھوپ کر تم برا پنگا لے رہے ہو۔ تم دھو دھو کہاں لے کر جانے ہیں یہ لوہے جیسے ہاتھ؟ ہاں، وہ اس کی دھمکی پلس گزارش پر جھٹکے سے ارشیا کے ہاتھ اپنے گریبان سے کھولتا پرے جھٹک گیا۔ یہ تمہارا محل نہیں ہے، نہ تم میرے خوابوں کی رانی ہو جو ایسے حکم چلا رہی ہو۔ چپ چاپ سے کپڑے دھو، ورنہ تمہیں خشک کپڑے اور مطلوبہ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ چلو شاباش، میری یہ شرٹ بھی دھو دینا، تمہارے جھاگ والے ہاتھ لگ گئے ہیں تو گندی ہو گئی ہے۔ وہ پہلے ہی تپی تھی، اوپر سے یہ آدمی جو کہیں بھی کھڑا اپنی سنگل سی شرٹ بھی اتار کر اپنے مسلز کا نظارہ کروانے لگتا تھا۔ ارشیا نے زور سے مٹھیاں کسیں جب انیس نے اپنی شرٹ اتار کر ارشیا کے ہاتھ میں تھمائی۔ اس کے جسم کے نظارے کرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی غصے سے اس کی شرٹ چلتی مشین میں جھونک دی اور جا کر واپس بیٹھے چادر پر پانی بہانے لگی، پر کمبخت جھاگ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ انیس نے کچھ دیر کھڑا ہو کر اس کی یہ حرکتیں دیکھیں، پھر قریب آیا
اور ارشیا کی بازو سے اسے پکڑ کر اٹھاتے پرے کیا۔ وہ خفیف سا لڑکھڑائی مگر پھر انیس کو دیکھنے لگی جس نے پیٹ کے زخم کے باوجود اسے جھاگ والی چادر پر پانی بہا کر دکھایا۔ نہ صرف چادر لے جا کر چھاڑتے گارڈن سائڈ بندی تار پر پھیلائی بلکہ واپس آ کر چلتی مشین میں مزید 6-7 کپڑے ڈالے۔ ارشیا کو تھوڑی شرمندگی تو ہوئی پر اچھا بھی لگا۔ جب وہ جلاد کپڑے دھو رہا تھا من ہی من میں اسے انیس کو یہ سب کرتا دیکھے راحت مل رہی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں انیس نے ہر کپڑا دھو ڈالا اور آخری بیڈ شیٹ اور اپنی شرٹ نچوڑ کر بت بن کر کھڑی ارشیا کے ہاتھ میں تھمائی۔ انہیں پھیلا کر آؤ۔ وہ اسے دونوں کپڑے تھمانے لگا پر ارشیا نے جان بوجھ کر جب چھوڑا تو وہ نیچے مٹی والی جگہ گر گئے۔ یعنی انیس کو دوبارہ سے ان پر پانی بہانا پڑتا۔ ہاتھ ٹوٹے ہیں تمہارے ہاتھوں؟ اوہ میرے خدا مجھے صبر دے۔ انیس اس سے پہلے جھک کر اٹھاتا ارشیا نے اس کو جھکنے سے روکے خود نیچے بیٹھے دونوں چیزیں اٹھائیں اور جا کر دونوں پر لگی مٹی پر پانی بہایا۔ اس بار ارشیا کا سلیقہ چھلک رہا تھا۔ اسد نے انیس کو اس بیچ سیم ویسی ہی چارکول شرٹ لا کر دی جسے انیس نے پہنا مگر اس بیچ وہ ارشیا کو دیکھ رہا تھا جو تار پر بیڈ شیٹ کے بعد اس کی شرٹ بھی ہینگ کر رہی تھی۔ اس کے لیے کچھ کپڑے خرید کر لاؤ، نمونے نے سارے گیلے کر دیے ہیں۔ والٹ سے میرا کارڈ لے لو اور گاڑی لے جانا۔ جو سائز پہلے لایا تھا وہی لانا ہے، اس کے بالوں کے لیے بھی کچھ لے آنا اگر سمجھ آئے تو۔ انیس کا حکم ملتے ہی اثر فرمانبرداری سے مسکرایا۔ مجھ سے کیا کیا کروائیں گے آپ؟ بیچارہ اثر جس کی شاپنگ کے نام سے ہی جان جاتی تھی منمنائے بنا نہ رہ سکا مگر انیس کی وارننگ دینے پر اثر نے اپنی بے قابو مسکراہٹ دبائی اور روانہ ہوا جبکہ ارشیا بھی اس کی طرف واپس پلٹی جو گہری نظروں سے ارشیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے انداز اس کی پراسرار ذات کے اندر گم تھی۔ اس شخص کی شخصیت اتنی الجھی تھی کہ ان الجھنوں کو دنوں میں حل کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ تو ایسا شخص تھا جسے سمجھنے کو عمریں ادھار مانگنی واجب ہوا کرتی ہیں۔ یہاں دھوپ میں آؤ، چھاؤں میں اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ تبھی انیس خود بھی پول سائڈ بنی ریلیکسنگ چیئرز تک آیا تو ارشیا نے بھی اس کے قدموں کی پیروی کرتے اس کے ہمراہ ہی قدم پول سائڈ روکے پر وہ ابھی بھی صدمے کی سی کیفیت میں تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ سب کپڑے انیس نے دھوئے۔ تم نے کپڑے دھونے کہاں سے سیکھے؟ اپنی آنکھوں میں حیرت و فکر بھرے وہ انیس کی اس مہارت کا راز جاننا چاہتی تھی۔ وہ کتنا سگڑ ہے یہ ارشیا سے قبول کرنا مشکل تھا۔ حالانکہ انیس کا پیٹ بھی زخمی تھا پھر بھی ذرا جو ارشیا نے اسے کراہتے دیکھا ہو یا کام کی وجہ سے ماتھے پر بل آیا ہو۔ کیوں یہ کوئی ایلین کے کرنے کا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتے؟ میں اپنے کپڑے خود دھوتا ہوں اکثر اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ اب تو تم نے بھی سیکھ لیا ہوگا، تمہیں کلاس جو دی ہے پراپر۔ انیس نے ریلیکسنگ پول چیئر پر بیٹھے ارشیا کی اطلاع میں اٹھلا کر اضافہ فرمایا جبکہ وہ اس کی آخری بات پر تل ملاتی اس کے سر پر آ رکی۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایسا فضول کام سیکھنے کی؟ مجھے کون سا یہاں سے جا کر دوبارہ دھونے ہیں؟ 5 دن ہی تو رہ گئے، پھر دیکھنا ایک پلیٹ بھی اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں کروں گی۔ انیس نے محظوظ نظروں سے سر اٹھا کر ارشیا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈائریکٹ آ کر چمکتے سورج کے سامنے ہوئی جس سبب اس کا سایہ پورا انیس پر بننے لگا اور وہ بنا آنکھیں چندے آئے جب ارشیا کو دیکھ پایا تو دونوں کی منفرد و خوبصورت آنکھیں آن ملی۔ ضروری نہیں ہر بار آنکھوں کا ملنا دل دھڑکائے پر یہ ہو گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو دونوں کی ذات میں بے حد پرکشش تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے میرج کرنی ہوگی اور مجھے پتا ہے وہ نہیں ہونے والی کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے یقین ہے تم کبھی میرے سامنے آنے کی غلطی نہیں کرو گی۔ وہ اس کے یقین پر حفیف سا مضطرب ہوئی۔ اسے اپنی چھاؤں سے بھی محروم کیے وہ سامنے ہی دوسری ریلیکسنگ پول چیئر پر بیٹھی تو وہ یکدم سایہ ہٹنے اور دھوپ حاوی ہونے پر بے چین ہوا۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، اس کا سایہ بس بن کر سر پر کھڑی ہوئی اور اگر کبھی میں نہ چاہتے ہوئے حادثاتاً تمہارے سامنے آ گئی۔ وہ اس کی حد جاننا چاہتی تھی۔ کیا ہے اتفاق کی بھی وہی سزا ہوگی کیا جو جان بوجھ کر سامنے کی مقرر ہوئی ہے؟ تو تمہاری فورس میرج ہوگی مجھ سے۔ وہ نہایت پرسکون اور زچ کرتے انداز میں بولا تھا۔ اس کی سنجیدگی سیدھی ارشیا کے دل پر مٹھی جگڑتی محسوس ہوئی۔ پھر ارشیا نے طنزیہ سے انداز میں کہا لگایا، کیا یہ کوئی فلم چل رہی ہے کہ میں یہاں تم سے امپریس ہو کر نکلوں گی پھر تمہاری تلاش میں ماری ماری پھروں گی اور تم سامنا ہوتے ہی کسی ہیرو کی طرح میرا ہاتھ پکڑو گے اور مجھے میرج رجسٹرار کے پاس لے جاؤ گے؟
ہماری شادی ہوگی اور ہیپی اینڈ۔ وہ چبا چبا کر بولتی، اپنی سلگتی آنکھیں سامنے ہی بیٹھے اس شخص کی آنکھوں میں گاڑ کر بولی جیسے لفظ لفظ آگ ہو۔ وہ وہ بھی جب ٹھٹرا دیتے انداز میں جواباً اسے دیکھ کر سر ہلا گیا تو ارشیا کے چہرے پر ہزاروں رنگ لہرائے، بے چینی، تکلیف اور بے تابی کے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، پر اس کا اینڈ ہیپی نہیں ہونے والا، تو سامنے آنے سے گریز برتنا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ارشیا کو تپ جانے پر مجبور کر گیا۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ میں نے تمہیں زخمی کیا تو تم بھی کر لو سمپل۔ یہ میرج کہاں سے ٹپک آئی بیچ میں؟ اور دنیا گول ہے سڑو، انسان سامنا ہو ہی جاتا ہے، بلکہ ہم جس چیز سے بھاگتے ہیں اکثر ہمارا مقدر اسی کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ میں بتا رہی ہوں، اگر تم نے مجھ سے شادی کا دوبارہ ذکر بھی کیا تو خون پی جاؤں گی تمہارا۔ تم جیسے سڑے انسان سے میں کیا کوئی بھی سینسیبل لڑکی شادی نہ کرے؟ کنڈے، کرمنل اور دنیا جہاں کے روڈ انسان ہو تم۔ ارشیا کا پارا یکدم چڑھا تھا۔ انیس نے پرتحمل ہوتے نظریں پھیری اور ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹتا ریلیکس ہوا، جیسے سے ارشیا کو لگائی آگ کی رتی برابر پروانہ ہو۔ یہ اسکارف واپس کرو۔ وہ آنکھیں بند کی اپنا ہاتھ پھیلا چکا تھا۔ ارشیا نے غصے سے اپنے بندھے بالوں میں لپٹا رومال کھینچ کر وہ پونی کی صورت ہی بندھا رومال اتار کر انیس کے ہاتھ میں دے مارا، اور جس انداز میں ارشیا نے کھینچا تھا اس کے چند بال بھی ٹوٹ کر اس پونی کی طرح بندھے رومال میں لپٹ کر باہر آ گئے تھے۔ تم کسی کو خوشی اور سکون دے کر واپس لینے کے جو برے عادی ہو، اس کا نقصان جھیلو گے۔ تمہارے پاس بھی کبھی کوئی خوشی نہیں ٹھہرے گی۔ وہ اسے تکلیف بری نظروں سے دیکھتی بولی، جیسے یوں اس کا اسکارف مانگنا ارشیا کو دگنی تکلیف پہنچا گیا ہو۔ تمہیں میرے پاس سے چلے جانا چاہیے ابھی۔ وہ اس سے مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی بنا کوئی لحاظ کیے اسے جانے کا مشورہ دیا۔ ارشیا کا غصہ اور تکلیف اچانک بڑھی کہ کس قسم کا آدمی ہے یہ؟ تمہارے پاس سے ہی نہیں، مجھے اس جہنم سے ہی جانا چاہیے۔ آزاد کرو مجھے ابھی کے ابھی، میں تم سے مر کر بھی کسی قسم کا رشتہ نہیں جوڑنے والی۔ اپنے یہ ہاتھی جیسے بڑے کان کھول کر سن لو۔ وہ دوبارہ سے اس کا سایہ بنی اٹھ کر چیخ رہی تھی، اور وہ اس قدر سکون میں تھا جیسے اسے نہ سن رہا ہو، نہ اس کی ٹوٹتی آواز کو نوٹس کر رہا ہو۔ بس کرو، اب یہ زیادہ ہو رہی ہے تمہاری بکواس۔ وہ جبرن آنکھیں کھولتا اسے ہفکی سے دیکھتے بڑبڑایا تو ارشیا نے نحوست سے سر جھٹکا۔ اور اپنی بکواس کے بارے کیا خیال ہے تمہارا؟ کیونکہ تم مجھے پاگل کرنا چاہتے ہو۔ یہ میرج والی ضد ہٹاؤ فوراً۔ میں کبھی سامنے آئی بھی تو اجنبی بن کر گزر جائیں گے ہم، اس پر ڈن کرو فوراً۔ یہ لڑکی بنا انیس کو قائل کے سر سے ٹلنے والی نہ تھی، اتنا تو انیس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ دماغ مت چاٹو میرا، جان چھوڑو میری، مت سامنے آنا، آسان سا حل تمہاری کھوپڑی میں سما نہیں رہا۔ وہ سر پیچھے کو ٹیک کر آنکھیں بند کر گیا، جیسے دھوپ اور اپنے بیچ اب اسے کسی کی مداخلت قبول نہ ہو۔ وہ منہ ہی منہ میں اس گھمنڈی اور عجیب انسان کی شان میں گستاخیوں کے سنگ بڑبڑاتی پاس سے گزری ہی جب انیس نے اس کی کلائی اپنی مضبوط ہاتھ میں لی۔ عجیب سی لہر ارشیا کی ریڑھ کی ہڈی تک اتری۔ انیس کا اسے چھونا ارشیا کو آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ یہاں دھوپ میں، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اصل تمہارے لیے کچھ کپڑے خریدنے گیا ہے، آ جائیں تو چینج کر لینا۔ اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دبا دیکھے ارشیا نے خود کو صبر تھمایا۔ تم اپنی کھوپڑی میں بھی یہی سمو لو کہ سامنا ممکن ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی ایک مر نہ جائے۔ انیس نے آنکھیں کھول کر ارشیا کی طرف دیکھا، جس کے پاس سامنا نہ ہونے کا ایک ہی حل تھا۔ مر جائے گا کوئی ایک، ناؤ ہیپی، اب بیٹھ جاؤ واپس۔ وہ اس کی تکلیف کو مسلسل بڑھا رہا تھا، اور ایسے انسان کے پاس بیٹھنا دور، وہ اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ وہ موت مجھے ہی آ جائے اللہ کرے۔ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی بے دردی سے کھینچ کر چیخ کر بولتی فارم ہاؤس کی طرف بڑھی تو انیس نے آنکھیں پھیلا کر گردن موڑے ضدی لڑکی کو جاتے دیکھا تھا، جو اندر پہنچے جسم میں گھستی ٹھنڈ کے باوجود جا کر لیونگ ایریا میں لگے کاؤچ پر بیٹھی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیے ارشیا نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، اپنے بے قابو آنسو پونچے ہی جب اس کی نظر ٹیبل پر پڑے انیس کے فون پر گئی۔ ارشیا نے اپنے سارے آنسو حلق میں دبائے۔ وہ باہر تھا جبکہ اثر مارکیٹ، تبھی غنیمت جانے ارشیا نے اس کا فون پھر سے اٹھایا تاکہ جو میسج وہ کل ننھی کو بیچ نہیں سکی وہ بھیجے۔ اس نے جلدی سے ننھی کا نمبر لکھا، مگر وہ یہ دیکھ کر تھمی کہ اس نمبر سے پہلے ہی چیٹ موجود تھی اور اس کی ننھی کا میسج بھی آیا تھا، جسے پڑھنے کے بعد ارشیا کو معلوم ہوا کہ کل اس کا لکھا میسج ننھی کو جا چکا ہے اور یہ اسی کا رپلائی تھا۔ ارشیا کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی کی نمی اترنے لگی۔
اس نے انیس کا فون رکھنے کے بجائے گیلری اوپن کی۔ جانتی تھی یہ اخلاقیات سے گری حرکت ہے، پر اسے کچھ تو دیکھنا تھا، شاید اس شخص کا کوئی حوالہ، کوئی نام۔ مگر گیلری میں صرف 14 سالہ بچے کی تصویریں تھیں، گیمنگ وال پیپرز تھے، پیٹرنز تھے، اس کی اپنی کوئی تصویر نہ تھی۔ تبھی ارشیا نے اس کے سوشل ایپس کھولے، مگر اس کا کہیں بھی کوئی اکاؤنٹ نہ تھا۔ ارشیا کے اندر اس شخص کو جاننے کی دلچسپی بیدار ہو چکی تھی، خاص کر انیس کے اس کی نانی کو میسج بھیجنے پر۔ آہٹ پر وہ جلدی سے فون کو واپس میز کی سطح پر رکھے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرا گئی۔ انیس نے اندر داخل ہوتے ٹیبل کے پاس رکے جھک کر اپنا فون اٹھایا اور بنا ہٹ کیے لیونگ ایریا میں کنورٹر آن کر دیا اور دبے پیروں ہی باہر چلا گیا۔ عجیب سی ہوئی آس پاس حرارت پر جب ارشیا نے چہرہ اٹھا کر پیچھے پلٹتے دیکھا تو ہیٹ موڈ پر چلتے اے سی کو دیکھنے لگی۔ فون بھی وہ لے گیا، یعنی انیس آیا تھا۔ وہ پیچھے ہی باہر نکلی، مگر وہ لاؤنج میں لگے صوفے پر جا کر بیٹھے اپنے فون پر بزی ہو گیا تھا۔ دھوپ میں اگر وہ نہیں تھی تو انیس بھی نہیں بیٹھا تھا۔ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئے شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ خاموش دنیا تھا جو بنا کچھ کہے بھی ہلچل مچا دینے کی اہلیت سے مالا مال شخص تھا۔ سوہا ایک لمبی اور حسین نیند سے جاگ چکی تھی۔ جب وہ اٹھی تو رئیس کمرے میں نہ تھا۔ سوہا فریش ہوئے چینج کرے باہر آئی تو رئیس کو ڈائننگ ٹیبل سجاتا دیکھے اس کی صبح مزید حسین ہوئی۔ رئیس اسے ہر قسم کے شک سے نکالنے کو ہر طرح کے چونچلے کر رہا تھا۔ پھولوں کا گلدستہ بھی تھا، جبکہ سوہا کے لیے سمر میں ایسے رومانٹک سرپرائز ناقابل یقین تھے۔ تبھی اس کی خوشی بھی بہت اضافی تھی۔ ایسا تم 2 سال پہلے کرتے تھے رئیس جب تمہیں میں ملی تھی، یہ اچانک اتنا رومانٹک موڈ کیوں ہے میری جان کا؟ سوہا کے لیے رئیس نے کرسی بھی گھسیٹ کر پیچھے کی اور اسے پرنسس ٹریٹمنٹ دے کر بٹھائے خود بھی چہکتا ہوا دوسری کرسی سنبھالے ساتھ ہی بیٹھا۔ اپنا ہاتھ بڑھایا جس میں سوہا نے مسکراتے اپنا ہاتھ تھمایا، اور تھمانے کی دیر تھی کہ رئیس نے اس کے ہاتھ کی پشت کو دیوانگی سے چوما۔ تم جیسی بیوی ہو تو شوہر کا موڈ رومانٹک ہونے کے لیے کسی وقت کا محتاج نہیں۔ ایکچولی کل تم خوش تھی، ایونٹ کا سٹارٹ بھی اچھا تھا اور ارشیا کی خبر بھی مل گئی۔ تبھی میں نے سوچا میں بھی اپنی جان کو مزید مسرور کر دیتا ہوں۔ پھر رات پر تم نے مجھے اتنا خوش کیا کہ سوچا سرپرائز بریک فاسٹ پر تو تمہارا حق ہے۔ رئیس اپنے لہجے یا باتوں سے ہرگز بھی سوہا کو شک ہونے نہیں دیتا تھا کہ وہ در حقیقت اسے کتنا ناپسند کرتا ہے۔ وہ عورت اس پر پیسہ پانی کی طرح بہاتی تھی، مہنگے تحائف، برانڈڈ چیزیں، گاڑی۔ ایون رئیس نے ان 2 سالوں میں سوہا سے بہت لاڈ اٹھوائے تھے۔ کہاں وہ رئیس ملانی جس کا 2 سال پہلے کاروبار کچھ خاص پروفٹ پر نہ تھا اور اب کئی شہروں میں اپنے خود کے جیولری سٹور کھول رہا تھا۔ سوہا کو لوٹ کر ہی تو اتنا سب بنا سکا تھا، اور وہ عورت جان چھڑکتی تھی اس پر۔ آسائشوں کی وہ خود بھی عادی تھی، پھر لاکھوں خود بھی دن کا کماتی تھی۔ اسی وجہ سے تو وہ اب تک سوہا کے ساتھ تھا، ورنہ اس کی نظریں تو 2 سال سے ارشیا پر ہی جمی تھی، جبکہ سوہا سے تعلق بنانے کے پیچھے بھی رئیس کا مقصد ارشیا تک پہنچنے کا تھا۔ چلو پھر ناشتہ کرتے ہیں، دیکھتی ہوں کیسا بنایا تم نے سب کچھ۔ سوہا کا ہاتھ رئیس نے آزاد کیا تو دونوں نے مسکرا کر ناشتہ شروع کیا ہی تھا کہ عقب سے ملازمہ نے سوہا کی طرف بڑھتے اس کا بجتا فون پکڑایا تھا۔ رئیس کے بھی کان کھڑے ہوئے جب پرائیویٹ نمبر سے آتی کال پر سوہا نے اسے ریسیو کیا۔ تمہاری بیٹی ارشیا میرے قبضے میں ہے، اسے کڈنیپ کیا ہے میں نے۔ تاوان کی رقم 1 کروڑ تیار کر لے سوہا سومرو، اگلی کال پر پیسے کہاں لانے ہیں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سوہا کے ہاتھ سے فون پھسلتے بچا، انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، چہرے کی رنگت پل میں زرد سے سفید ہو گئی، سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گئی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز کپکپاہٹ میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر دوسری جانب سے آنے والی بھاری بے رحم ہنسی نے اس کے دل پر ہتھوڑا مار دیا۔ وہی جو تو نے سنا ہے، اپنی بیٹی زندہ چاہیے تو عقل سے کام لینا۔ پولیس، میڈیا یا کسی تیسرے شخص کی بو بھی آئی نا تو ارشیا کی لاش ٹکڑوں میں ملے گی۔ یہ سخت الفاظ کہہ کر خاموشی چھا گئی کیونکہ کال کٹ چکی تھی۔ سوہا ایک لمحے کو ساکت کھڑی رہی، پھر جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، وہ کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئی، ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر جا ٹھہرے۔ سوہا، رئیس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس کی کال تھی؟ تم ٹھیک تو ہو؟
سوہا نے آنکھیں اٹھائیں جن میں اب خوف نہیں قیامت بستی تھی. لب ہلے مگر آواز نکلنے میں چند ثانیے لگے. ارشیا. ایک لفظ اور رئیس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. کیا ہوا ارشیا کو؟ اس کا لہجہ اچانک سخت اور چوکس ہو گیا. کڈنیپ. سوہا کا جملہ ادھورا رہ گیا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. کسی نے فون کر کے اطلاع دی 1 کروڑ تاوان مانگا ہے. ناشتے کی میز پر رکھا ہر لقمہ زہر بن چکا تھا. رئیس نے آہستگی سے کرسی پیچھے کی اور اٹھا. سوہا کے قدموں میں بیٹھا کیونکہ وہ اس گاڑی کو دیکھ چکا تھا، لیکن رئیس کے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مفلوج تھی. اوپر سے 1 کروڑ کوئی چھوٹی رقم نہ تھی. سوہا اس وقت اپنا سب کچھ پہلے ہی سیوانی پر لگا چکی تھی اور اس کے پاس اتنے کیا، اس سے آدھے پیسے بھی نہ تھے. اور رئیس جانتا تھا اب سوہا یہ پیسے اسی سے مانگنے والی ہے. میرے پاس تو آدھے بھی نہیں سوہا، نہ تمہارے پاس ہیں، پھر کہاں سے دو کی تاوان؟ اس سے پہلے سوہا کچھ کہتی رئیس نے پہلے ہی اپنے کنگلے ہونے کی تصدیق کر دی تاکہ سوہا اس سے مانگے ہی نہیں. اور اب اس کے پاس ایک ہی حل بچا تھا. اس کا باپ ہے نا، کروڑوں کا مالک، وہی دے گا تاوان، اور وہ بھی دنیا کے سامنے آ کر. اسے اپنی بیٹی بھی مانے گا، تاوان بھی دے گا اور اپنی آدھی جائیداد بھی دے گا. میں ارشیا کو یوں اس کڈنیپر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی. مجھے ابھی جا کر عاصم سے ملنا ہے. میں نکلتی ہوں رئیس. وہ اپنے آنسو رگڑے فیصلہ کن ہوتی اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ رئیس نے کن پٹی انگلیوں کی پوروں سے دبائی. ارشیا کی ماں سے نمٹنا مشکل تھا، باپ سے دگنا مشکل سے جان چھڑوانا. تبھی رئیس کو تو ارشیا ہاتھ سے بالکل ہی نکلتی لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مصعب عوان نے اپنے کچھ ہائر کیے میڈیا رپورٹرز کو سوہا سومرو کے آگے پیچھے چھوڑ رکھا تھا کہ ملک کی کال اور تاوان کے بعد سوہا سومرو کا اگر عاصم المیر سے کوئی تعلق ہے تو وہ ضرور اس سے ملے گی. اور وہی ہوا. اس کے بنگلے کے باہر پارک ہوئی گاڑی میں بیٹھے مشہور نیوز چینل کے رپورٹر نے سوہا سومرو کو بڑی عجلت میں نکلتے دیکھا اور اس کا پیچھا شروع کر دیا. وہ اس بیچ مصعب عوان سے مسلسل رابطے میں تھا اور ابھی مصعب نے میڈیا کو کچھ بھی نشر کرنے سے روک رکھا تھا کہ شاید اس کا کام بنا میڈیا انوالو کیے ہی ہو جائے. بعد میں وہ اپنے مطابق ہی خبر نشر کرنے والا تھا. وہیں دوسری طرف 1 بج چکا تھا. ادین اپنی پریکٹس میں مصروف تھا. تم باہر ویٹ کرو، مجھے ادین سے کچھ بات کرنی ہے. ارسل اپنی ٹریننگ میں بزی ادین اپنی ٹریننگ میں بزی تھا. گراؤنڈ ایریا اس وقت خالی تھا، جبکہ علیم خان بھی پاس ہی کھڑا تھا. ارسل کی آواز سنے ادین نے فٹ بال اٹھایا اور ان دو کی طرف بڑھا. علیم خان، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جسے جانا ہے وہ ارسل سر ہے. میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. کوچ سے کہا ہے وہ مجھے دوسرے اسسٹنٹ سر دے دیں گے کل. ادین نے قریب آتے ارسل کی طرف دیکھتے پہلے اپنے باڈی گارڈ کو جانے سے روکا، جو ویسے بھی یہاں سے ہلنے والا نہ تھا، جبکہ ارسل کا منہ ادین کے جواب پر بن چکا تھا. اسے ادین سے ایسے جواب کی امید جو نہ تھی. کیا تم مجھ سے ناراض ہو ادین؟ میں نے تو کل تمہیں تھوڑی ٹپس ہی دی تھی. اس میں برا منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارسل کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کو ذرا معاملہ سنبھالنا پڑا، لیکن وہ تو نہ علیم خان کو اب ادین سے دور بھیج سکتا تھا، نہ ادین کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا تھا، کیونکہ کل کے بعد سے ادین اب سانس محتاط ہو چکا تھا. اوپر سے بھائیوں کا سکھایا اور سمجھایا اعتماد بھی ادین الوی کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا. آپ اپنی ٹپس ان اسٹوڈنٹس کو دیں جن کو اس کی اصل میں ضرورت ہے. مجھے نہیں چاہیے. اگر آپ کی بات ہو گئی ہو تو آپ جا سکتے ہیں، مجھے پریکٹس کرنی ہے. ارسل اس تصحیح کو حانت پر جبڑے بھیجتا رہ گیا. پھر دونوں پر ایک نگاہ ڈالے ارسل وہاں سے چلا گیا. ادین کی آنکھوں میں ارسل کے لیے برہمی علیم خان نے بھی دیکھی تھی. اس آدمی نے پریشان کیا ہے آپ کو چھوٹے سر. مجھے بتائیں، ایسی جگہ سے گھسا کر آؤں گا کہ نکلتے ہوئے زمانے لگ جائیں گے. علیم کو بھی یہ ارسل کچھ خاص ٹھیک لگا نہ تھا. علیم خان کے پاس لوگوں کو پہچاننے کا تھوڑا تو ہنر موجود تھا. نہیں علیم خان، اسے اس کا جواب مل گیا. آپ پلیز اس کا ذکر بھائیوں سے مت کیجیے گا، پرومس می. علیم خان کو مزید تشویش ہوئی جب ادین نے وعدہ مانگا، اور علیم کو انیس نے سختی سے کہا تھا کہ ادین کے حوالے سے وہ اس سے اگر کوئی بات چھپائے گا تو انجام برا ہوگا. نہیں کروں گا، جائیں اپنی پریکٹس واپس شروع کریں. علیم نے اس کا کندھا تھپکائے ادین کو مطمئن کیا، جس کے بعد وہ واپس گراؤنڈ میں چلا گیا. لیکن علیم خان نے انیس کے نمبر پر میسج ضرور بھیجا تھا. ارسل نامی آدمی مشکوک ہے سر، لیکن ادین نے بہت تگڑا جواب دیا اسے. میں سایہ بن کر ادین الوی کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں.
ضرورت پڑی تو اس ارسل کو زمین میں بھی گاڑ سکتا ہوں۔ علیم کا میسج موصول ہوتے انیس کے ماتھے پر تناؤ آیا، یعنی انیس کا شک درست تھا۔ اس نے علیم کو عدین کے شام تک پاس ہی رہنے کی تاکید کی اور فون سے نظریں ہٹائیں۔ جب انٹرس میں کھڑی ارشیا کو دیکھے حیران ہوا، وہ کب سے وہاں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ انیس نے اٹھ کر کھڑا ہوتے ارشیا کی طرف قدم بڑھائے، پر وہ کھڑی کھڑی نفی میں سر ہلائے بچوں کی طرح دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ پھر یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ وہ متفکر تھا کہ اس کے کپڑے گیلے تھے، شاید وہ تبھی بے چین نظر آ رہی تھی۔ نہیں لگ رہی، تمہیں دیکھ رہی ہوں بس۔ وہ اپنی سابقہ معصومیت کے سنگ ہی منمنائی اور انیس اس کی حرکتیں دیکھ کر اکتائی شکل بنا رہا تھا کہ اب اس سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ اور چیخنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ فکر مند تھا کہ ارشیا جو باہر غرا کر آئی تھی ایک دم بیبا بچہ بنی سے کیوں پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہی ہے۔ دیکھ رہی ہوں کہ تم بس باہر سے سخت ہو، نرمی کا پورا جہاں کہیں اندر چھپا لیا ہے تم نے، وہ بھی بڑی مہارت سے۔ اپنے احساسات کہنے سے وہ خود کو روک نہ سکی۔ انیس کو سمجھ نہ آیا وہ کس بارے بات کر رہی ہے۔ تمہاری اس بکواس کی مجھے نہ سمجھ آ رہی ہے نہ آئے گی، جو ہے صاف صاف کہو، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ ضد چاہ گیا کہ اسے ایسے لہجے اور ڈھکے چھپے الفاظ سے ہرگز لگاؤ نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اثر کی واپسی نے اس کا دھیان کھینچا، جو کچھ شاپنگ بیگز لیے وہیں چلا رہا تھا۔ انیس کو اس کا کارڈ دیا، اثر نے وہ سارے بیگز ارشیا کی طرف بڑھائے، جس نے فوراً سے تھامے کیونکہ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور کپڑے بدلنا چاہتی تھی۔ ان سب کا بھی ادھار چکا دوں گی، تھینک یو۔ وہ ان بیگز کو لیے اپنے والے روم کی طرف بڑھی تو انیس نے ناسمجھی سے اثر کی طرف دیکھا۔ یہ دروازے کے ساتھ چپک کر مجھے کیوں دیکھ رہی تھی کب سے اثر زمان؟ اثر نے اپنا دھیان فوراً انیس کی جانب مبذول کیا کیونکہ اسے انیس الجھا لگا۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ اثر نے خوشگوار حیرت سے انیس کا جواب دینے کے بجائے لہجے میں اشتیاق انڈھیل کر استفسار کیا، جس سبب انیس کا دماغ گھرما گیا۔ ڈرامے کے بغیر جواب دیتے بل آتا ہے تمہارا اثر؟ اثر کی ڈرامائی حیرت کو سخت ناپسند قرار دیتے انیس نے ٹرختے ہوئے ڈپٹا تو اثر نے فوراً سے پہلے اپنے بے قابو دانت اندر کیے۔ آپ سے پیار تو نہیں ہو گیا میم کو؟ اثر نے مؤدب ہو کر ہی اپنا خیال گوش گزار کیا، جس پر انیس نے ایک ہی جھٹکے سے اثر کا گریبان دبوچا۔ بیچارے اثر کی تو مفت میں شامت آ جاتی تھی۔ تمہارا بھی اس کے ساتھ برابر ٹارچر ہونے کا دل چاہ رہا ہے کیا اثر زمان؟ بکواس کرنے کا کیا ملتا ہے تمہیں؟ اثر بیچارے کا رنگ پیلا پڑ گیا کیونکہ انیس نے باقاعدہ اس کی گردن کے پاس سے ہی اس کی شرٹ کو دونوں کنارے سے ایک ساتھ دبوچ رکھا تھا، اور وہ سنہری آنکھیں یوں کہ اثر زمان کی ابھی جان ہی فنا کر دیں گی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، 11 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔